الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تبارک وتعالى علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صحیح جو کامیابی ہے اللہ نے وہ دین اسلام میں رکھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اس کے علاوہ جو کسی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا ضرور بضرور وہ ایک نہ ایک دن انجام دیکھ لے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، کسی کی بھی سوچ کا طریقہ، اس کا مذہب، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی تھیولوجی، وہ دراصل صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو آج کی حدیث میں ہم یہی پڑھیں گے کہ اسلام ہے کیا چیز، اور اس کے پلرز کے بارے میں، واٹ میکس اسلام اسٹینڈنگ. تو یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اسی لیے متفق علیہ حدیث ہے. اس میں فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، اٹ اسٹینڈز آن 5 things. 5 چیزوں پہ اس کی بنیاد کھڑی ہے. نمبر 1، پہلی چیز کیا؟ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد عبدہ ورسولہ، کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، ورنہ محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ موسٹ شورلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 از وإقام الصلاۃ، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز جو تھرڈ thing that stands Islam on its places، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. اور والحج، نمبر 4 حج، اور وصوم رمضان، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا. تو عام طور پہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اس سے واقف ہی ہوتے ہیں کہ یہ 5 وہ پلرز آف اسلام ہیں جن کے بارے میں اس حدیث میں ذکر آیا. سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے، جیسے فرمایا گواہی دو، شہادت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے. سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کسی بھی مسلمان کے ہونے یا نہ ہونے کی گواہی ہے، اور اسے زبان سے بھی ادا کرنا بار بار بہتر رہتا ہے اور افضل بھی ہے اور ریکمینڈڈ بھی ہے. تو اسی لیے، کیونکہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں جب فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو جنوں انسانوں ان سب کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت کا سب سے جو بڑا تقاضا ہے وہ ہے یہ کہ وہ اس کو ایک مانا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی مانا جائے. پھر دوسری چیز فرمائے اقام الصلاۃ. اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے اس کو ایسے سمجھیں سب سے پہلے تو، کہ اگر اسلام کی مثال ایک کسی خیمے، کسی ٹینٹ کی، کسی عمارت کی طرح سے لی جائے، تو کوئی بھی دنیا میں جو اسٹرکچر ہے اس عمارت کا، اس بلڈنگ کا، اس ٹینٹ کا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ضرور کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی پلرز ہوتے ہیں. تو یہ 5 وہ پلرز ہیں جن کے بارے میں اس حدیث میں بیان کیا گیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حدیث میں اسلام کی مثال اس خیمے کی طرح دی گئی ہے، یعنی
بالکل اس کے سینٹر میں پلر ہوتا ہے، اور اس کی جو چار طرف اس کو جو بڑے بڑے میخیں جس کو کہتے ہیں آئرن نیلز ہوتے ہیں بڑے بڑے، جن کو گاڑ کے یا ان کو زمین میں پلیس کر کے جس سے ٹینٹ کو باندھا جاتا ہے، تو اس کے سائیڈ میں وہ رسی سے ٹینٹ بندھا ہوتا ہے اور سینٹر میں اس کی ایک بیس ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے فرمایا تھا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وہ بیس ہے جو سینٹر میں شہادتین کی بیس ہے جو اس ٹینٹ کی موجود ہے۔ یہ اسلام کا وہ ٹینٹ ہے، اس کے بالکل سینٹر میں جو بیس ہے وہ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ہے۔ اور پھر اس کی چاروں طرف جو اس بڑے بڑے میخوں سے یا آئرن نیل سے جو اسٹینڈ کی کو رسیوں کی تھرو باندھا گیا ہے، وہ ٹو ہیو اپ اینڈ اسٹینڈنگ، وہ اس کے پلرز جو ہیں وہ یہ نماز اور پھر حج، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ چار چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر یہ جو اس کی بیسز ہوں گی، جو اس کے اسکروز ہوں گے یا اس کی میخیں ہوں گی، اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو وہ اوور آل پورا خیمہ یا پورا ٹینٹ ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا، وہ ویک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ان چاروں چیزوں پر، یعنی یہ ایک تو سینٹر بیس ہے، وہ نہیں ہے تو وہ ٹینٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سینٹر میں وہ بیس نہیں ہے تو اس کا کہیں سے کوئی سینٹر پوائنٹ ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس کی ایگزسٹنس امپاسبل ہو جائے گی۔ لیکن ان چاروں میں سے کوئی بھی اگر میخ بھی جو آئرن نیل ہے جس سے وہ باندھا گیا ہے ٹینٹ، اگر وہ بھی ویک ہوگا تو ظاہر ہے اس ٹینٹ کی جو کوالٹی آف اس کی بینیفٹ لینے کا ہوگا وہ اس لیول پہ اچیو نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پھر، ظاہر ہے سب سے پہلے تو بیس ہو گئی، تو اس سے پتہ چلا وہ تو یہ شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ مگر فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یعنی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ صرف اس ایک کام کو کر لینے سے اسلام کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ سینٹر کی بیس کھڑی بھی رہے گی لیکن سائڈ پہ اس کے ارکان جو ہیں، اس کی جو میخیں ہیں وہ ہی ایگزسٹ نہیں کریں گی، تو صرف ایک سینٹر میں پول کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ، اپنے گناہوں کی سزا اگر اس کے ہوں گے تو بھگتنے کے بعد۔ لیکن اگر وہ فرائض نہیں ہوں گی، وہ میخیں نہیں ہوں گی، وہ اس کے تنابیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوں گی، تو وہ ٹینٹ کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے سٹرکچر کے اوپر۔ اسی لیے آگے کہا کہ نماز، اقام الصلاۃ، نماز کو کہا گیا۔ اب نماز کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب انسان نماز پڑھے گا تو وہ فحاشی سے، منکر سے، برے کاموں سے آٹومیٹکلی بچے گا۔ اور کیسے بچے گا؟ وہ آبویسلی سمجھ آتا ہے کہ جو موسٹ کسی بھی نیشن کو، قوم کو، کسی کنٹری کو، لوگوں کو کہیں چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ہوں، اپنے گھر سے لے کر شروع کریں اور بڑے سے بڑے لیول پر محلے تک اور پھر ایریا تک اور پھر شہر، سٹیز ہوں، پھر پروونسز ہوں، اسٹیٹس ہوں، کنٹریز ہوں، یا کوئی قوم ہو، نیشن ہو، کچھ بھی ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ایک بالکل آرگنائزڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آرگنائزیشن نہیں ہوگی، آرگنائزیشنل سٹرکچر نہیں ہوگا، تو ہم یہی بزنس لا کے میں سے اصولوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اسکولز میں، یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری جو اس کا آئیڈیالوجی ہوگی وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیسے ہوگا تو یہ بظاہر سمجھ بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن پاک میں ہی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ مومنین پر اپنے جو فرض نمازوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ وہ ان کے متعین وقت پہ فرض ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پہلے ہی نماز پڑھ لے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ پہلے ہی ابھی کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک جگہ پہ کھدائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ بندہ روڈ کھودنا شروع کر دے وہاں پہ، تو ظاہر ہے وہ تو صرف نقصان پہنچا رہا ہوگا، فائدہ تو اس کو اس جگہ پہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں جب اس کو روڈ کھود کے وہاں پہ کچھ کسی کام کے لیے ضرورت ہو اس جگہ کو کھودنے کی اور وہ پھر کھودے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ بھی ہوگا۔
ادروائز اٹس جسٹ یوز لیس. تو اسی لیے کہا گیا کہ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بالکل وقت پہ، متعین وقت پہ وہ نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پنکچویلٹی، جو ٹائم کی، وقت کی پابندی جسے کہا جاتا ہے، جو آج کل خاص طور سے مسلمانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر لیک کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر اس کی پابندی آنی ہے تو وہ نماز سے ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز آرگنائزیشنل سٹرکچر کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ یونٹی ہوتا ہے، کہ نماز با جماعت ادا کی جائے جا کے مسجد میں، اور سب ایک لائن میں ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں. اس سے جو یونٹی کا ایک پہلو سامنے آتا ہے وہ ایک نیشن کے، قوم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ظاہر ہے نماز کے تو بے تحاشا بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں، ان کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. دوسرا جو پلر، جو میخ، جو تنابیں میں سے جس کو کہا گیا یہاں پہ، وہ کیا تھا؟ ایتائے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرما دیا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے اس کو 10 ملے گی. تو اس سے سب سے پہلے تو اس چیز کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. اور وہ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ لفظ نکلا ہے زکا یزکی تزکیۃن، کہ تزکیہ کرنا کہتے ہیں پاک کرنا کا. اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کر لیا کرو. تو پاک کرنے کے لیے ہی اس سے ہوگا کیا؟ اللہ پاک نے اس کا اجر جیسے بتایا، ایک نیکی کی جائے گی تو اس کے بدلے 10 ملے گی. بلکہ یہاں تک ہی نہیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ایک حبہ کہتے ہیں اناج کو، اناج کے مثل ان کو ایگزامپل دیا گیا. اور امت سب اس سنابل کے، اس کے اندر اس اناج، اس جو ویٹ ہے، اس کے اندر اس کی پودے میں، اس کی جو پلانٹ ہے، وہ ایک اس کی مثال اس ایمان والے کی ہو گئی جس نے اپنے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، اور اس کے اندر ہر فلاور کے اندر پھر 7 ایئرز لگائے، یعنی کہ سنبلہ، اس ہر ایک حبہ کے اندر 7 پھر آگے فردر آن وہ ہوں، اور 7 ہی نہیں 700 کی دینا، 700 حبۃ. ان الذین ینفقون اموالہم، یہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کیا مثال ہوگی کہ وہ 1 روپے خرچ کریں گے تو ان کو اس کے بدلے 700 کا ملے گا. اور یہاں تک ہی نہیں، واللہ یضاعف، کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب دی ظاہر ہے. اور یہی سمجھ بھی آتا ہے کہ اگر اس سے جو اسلام کا جو مانیٹری سسٹم ہوگا، آج کل کے بڑے بڑے کانسٹیٹیوشن ہیں، بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، وہ آج تک اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکیں کہ یہ ٹیکسز ہونے چاہیے. کبھی ٹیکسز بڑھتے ہیں، کبھی ٹیکسز کم ہوتے ہیں، کبھی ٹیکس ایجنسیز اسٹرکٹ ہوتی ہیں، کبھی لوگ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں، کبھی لوگ ٹیکس پیئرز نہیں ہوتے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کوئی بھی ایک نارمل بزنس مین اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ اسلام نے خود آٹومیٹکلی کیا کہا کہ اس کو پاک اپنے مال کو کرنے کا ذریعہ اس کو بتا دیا. اس سے ہوگا کیا کہ جو رچ اور پور کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے، جس کو آج کل تو بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی بہت اس پہ شور ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، لیکن اسلام نے اس سے ایک بیلنس کرنے کا جو طریقہ زکوٰۃ کے لیے بتایا وہ ون آف اے کائنڈ ہے. اور اسی کانسیپٹ کو اگر ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر بھی ایپلیکیبل کیا جائے تو یقیناً ڈیفینیٹلی ان کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. لیکن آف کورس کیونکہ ہمارے ہاں یہ بیسک سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے پھر فردر ٹیکسز کا سسٹم آتا ہے معاشرے میں، لیکن وہ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کاز جتنی بڑی ماڈرن سے ماڈرن طریق ڈیموکریسی ہو، یورپ ہو یا ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، وہ آج بھی اسی بات پہ بحث کر رہے ہوں گے ان کی کانگریس کے اندر بھی کہ ٹیکسز بڑھنے چاہیے، کم ہونے چاہیے، کس چیز پہ ٹیکس ہونا چاہیے، کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال لوگ الٹیمیٹلی آج بھی خوش نہیں ہوں گے، وہاں کی کامن جو پبلک ہوگی، کیونکہ ٹیکسز کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہے گا. تو اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کے فارم میں وہ اتنا اچھا بہترین طریقہ بتا دیا. اور 4th پلر آف اسلام کیا بتایا؟ وصوم رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھو. اور جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے تو تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کے لیے تو تقوی آنا ضروری ہے. تو تقوی کس سے آئے گا اللہ نے بتایا؟ وہ روزے سے آئے گا، روزہ رکھنے سے. اور آبویسلی اگر ہم اس پہ لاجک لگائیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کھانے پینے اور جمع سے، یعنی کہ ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ سیکس، جو 3 بیسک ضروریات ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، ان سے فوبٹ کر دیا ان سے، کہ یہ صبح سے لے کر رات تک یہ 3 کاموں سے یو آر فوربڈن، یو کینٹ ڈو دیٹ. تو اس سے جو انسان کی جو نفس ہے، جو خواہش ہے، جو انسان کی بھوک ہے، پیاس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور اگر ان 3 چیزوں کو کسی بھی انسان کی لائف سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو وہ گناہ سے آٹومیٹکلی پاک ہو جائے گا. اور لاجکلی اسپیکنگ بھی یہ سمجھ آتا ہے، جو بڑے سے بڑے اصل جو اگر دیکھا جاتا ہے اسٹیبلز کے اندر، اور جو اینیملز ہوتے ہیں، خاص طور سے ہارس ریسنگ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، گھوڑے کو ٹرین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو اس کا اونر ہوتا ہے، جو اس کا اسٹیبل بوائے ہوتا ہے، وہ اس کو کھانا کم دیتا ہے اور اس کے اوپر ویٹ ڈالتا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. اس سے وقت سلولی اسٹیڈلی کیا دیکھنے میں آتا ہے، وہ ہارس جو ہوتا ہے، گھوڑا جو ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار بنتا جاتا ہے، ٹورڈز فیتھفلنس چلتا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ روزے میں انسان کیونکہ بھوکا ہوتا ہے، جیسے اس کو کھانا کم دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی پورا دن کھائے گا پیے گا نہیں، بھوکا رہے گا، پیٹ خالی ہوگا، اور پھر پورا دن کی عبادت اور پھر ایکسٹرا تراویح رات کی پوری عبادت اور ان میں مشغول رہے گا کام کے ساتھ ساتھ، تو آٹومیٹکلی اس پہ ویٹ جو بوجھ ہوگا وہ بڑھے گا. تو اس سے وہ ٹرین ہوگا، اس کو ہارڈ ٹف رہنے کی عادت ہوگی، اور ظاہر ہے یہ ڈیفینیٹلی اوور آل پوری امہ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ والحج، 5ویں چیز حج فرمائی. تو ہم نے کیا دیکھا؟ وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، الٹیمیٹلی سٹارٹ ہوا تھا لا الہ الا اللہ، پہلی چیز کی گواہی دینے پہ، اور ختم حج پہ. حج اصل میں کیا ہے؟ حج تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حج کرو اللہ کے لیے. بس حج میں پھر اپنی بندہ سوچ چھوڑ دے. اور دیکھنے کی بات بھی یہی ہے کہ جو پہلے فرسٹ 2 پلرز ہیں، یعنی کہ نماز، صلات فرمایا اور زکوٰۃ جو فرمایا، تو صلات کا، نماز کا تعلق صرف انسان کی بدنی یعنی کہ فزیکل عبادت سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق فزیکل بالکل بھی نہیں ہے، اس کے اموال سے ہے. 2 طرح کی انسان کی قربانی ہے، ایک فزیکل قربانی اور ایک اس کے مال کی قربانی. تو پہلی قربانی صرف فزیکل نماز کی صورت میں بتائی، دوسری صرف زکوٰۃ یعنی کہ مال کی صورت میں، اور پھر تھرڈ ٹریننگ کی صورت میں روزے کو لائے. اور حج کرنے کے لیے ان کو پری ریکوزٹ سارٹ آف بنا دیا گیا، یعنی کہ حج ہر بندے پہ تو لازم نہیں ہے، صرف اس پہ جو استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس سارے وسائل بھی ہوں، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو تب جا کے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے. نماز تو ایسے ہی فرض ہوگا، زکوٰۃ جیسے ہی مال اس کی صاحب نصاب بنے گا اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. روزہ اس کے اوپر انلیس کوئی بہت ہی کوئی غریب ہو، بوڑھا ہو، لیکن اس پہ فرض ہو جائے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تینوں چیزیں. لیکن حج ایک ایسی چیز ہے جو جو اصل مقصد اللہ کا سارٹ آف پہنچنے کا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہی تھا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا تھا، اور وہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اللہ نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک لیڈر ہمیں بتائی، وہ صلات، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور پھر جب فائنلی اس کیپیبل ہو جاؤ، استطاعت رکھو، اور ہر طرح مینٹلی، مورلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے قابل ہو جاؤ، پھر حج کے لیے نکل جاؤ. حج کا تعلق پھر دونوں مال سے بھی، مال بھی خرچ کرنا، اور فزیکل ایکٹ بھی. ظاہر ہے وہ بھاگے گا، مکہ پہنچے گا، عمرہ کرے گا، یا اگر ڈائریکٹ حج کے لیے بھی جاتے ہیں عرفات جائے گا، وہاں سے پورا دن وہاں لگائے گا، پھر شام کو مغرب کی اذان سے ہونے پہلے وہاں پہ جا کے کیا کہا؟ اب تم نماز بھی قضا کر دو. یعنی مغرب کی اذان کا وقت ہے، جو نماز جو کسی صورت معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، ادھر بھی جو صلاۃ الخوف کے طریقے بتائے گئے ہیں. لیکن حج کا ایک وہ واحد مقام جہاں پہ کیا کہا گیا کہ اب نماز قضا کر دو مغرب کی، اور جاؤ مزدلفہ بھاگو. اب کیوں؟ صرف اس لیے، یہ سٹینڈ کرنے کے لیے کہ ان سب کا مقصد جو تھا اصل میں، وہ تم الحج، یہ سب نماز، زکوٰۃ، روزے کا، وہ حج میں جا کے بندہ فائنلی کنکلوڈ کر کے اس کو ملتا ہے. اور وہ کس صورت میں ملتا ہے؟ وَيُتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے. تو وہ اللہ تک پہنچنے، جب پہنچ گئے، عرفات میں پہنچ گئے،
اب نماز روزہ یہ چیزیں بھی سیکنڈری ہو گئیں، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو ماننا سامنے آ گیا، اور مغرب کی نماز قضا کی بندے نے، اور وہ مزدلفہ پہنچا، بھاگا وہاں سے، پھر مینا بھاگا، پھر رمی کی، اور قربانی کرتا ہے، حلق کرتا ہے، اور یہ سارے جو حج کے فضائل، تو اس کے لیے ظاہر ہے مال بھی خرچ ہوگا، اور انسان کے وسائل بھی خرچ ہوں گے، اور انسان کی ظاہر ہے انرجی بھی خرچ ہوگی، اس کا ٹائم بھی خرچ ہوگا. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ لیڈر ایک اسلام نے بتائی کہ سب سے پہلے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دینا شروع کرو، رمضان آئے تو روزے رکھو، پھر جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے تو حج کے لیے نکل جاؤ. اسی لیے کہا گیا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ. اور اتنی مضبوط حدیث تھی کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث روایت بیان ہوئی. اور فردر آن اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں تو دیکھتے ہیں ایک واقعے کی طرف کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ ایک اعرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے وہ عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ. کہ یہ دیہاتی آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو اسلام کا فرسٹ پلر ہم نے پڑھا. وتقیم الصلاۃ، دوسرا کا صلاۃ المکتوبہ، دوسرا کام تم یہ کرو تم فرض نمازیں بالکل پابندی سے ادا کرو اپنے وقت پر. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور اگر تمہارے پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، صاحب نصاب ہو، تو تم اپنی زکوٰۃ دیتے رہو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو جب بھی رمضان کا مہینہ ہے. تو اس دیہاتی نے اس پہ ایک دم سے، وہ دیہاتی نے کہا قال والذی نفسی بیدی، اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، کہ میں یعنی کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کچھ کروں گا اور نہ اس سے کم کچھ کروں گا، یعنی میں صرف یہی نماز روزہ زکوٰۃ یہ 3 کام میں کرتا رہوں گا، اور میں نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس سے کم کچھ کروں گا. فلما ولا، پھر جب یہ شخص چلا گیا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ، صحابہ کو فرمایا تم چاہتے ہو کہ کسی ایسے اہل جنت الی رجل، کسی ایسے بندے کی طرف دیکھوں جو اہل جنت میں سے ہو، یعنی کہ جنت والا ہو. فلینظر الی ھذا، تو تم اس بندے کو دیکھو جو یہ دیہاتی جا رہا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آیا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی جو تھا اس زمانے میں، بیڈوئنز جو ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ ظاہر ہے اسلام بھی ان کے لیے ایک بالکل عرب زمانے، اس زمانے میں تو بالکل ایک نئی چیز تھی، ایک کلچر تھا جو کہ بالکل ان سین ٹیریٹری تھی ان لوگوں کے لیے، اور یہ دیہاتی ظاہر ہے بالکل شہر کے اور ان واقف بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس نے بس آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے صرف وہ بیسک کام بتائیں، یہ زیادہ لمبی چوڑی یہ مسئلے مسائل اور اس میں فتوی بازی میں ان چیزوں میں مجھے نہیں پڑھنا، مجھے صرف بیسک بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، بس آسان ترین طریقہ. اس کا آسان ترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، بس. اور اس نے آگے سے کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا اور نہ اس سے کم. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھو تو تم اس جاتے ہوئے دیہاتی کو دیکھو. سبحان اللہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو پلرز آف اسلام ہیں، جیسے کسی بھی خیمے کو مضبوط رکھنے کے لیے میخوں کو اسٹرانگ ہونا اور زمین میں صحیح اچھی طرح سے گاڑا ہوا صحیح اسٹیبل ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان 5 ارکان اسلام جو ہیں ان پہ بھی اسٹیٹ فاسٹ ہونا ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. اور دراصل جو خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تقاضا ہے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، وہ انہی پلرز آف اسلام کے ذریعے ہی ملتا ہے.
بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان 5 پلرز کی صحیح طریقے سے پابندی سے صحیح اسٹیٹ فاسٹنس عطا کر فرمائے، اس پہ کھڑا ہونے کا، انہیں قائم کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان 5 کا پابندی کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔